اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریپ آف شیطان۔ آج ہم بات کریں گے کہ شیطان ہمیں کس طرح ٹریپ میں لے آتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس وقت جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ شیطان کے ٹریپ میں ہم آ چکے ہیں اور شیطان ہم سے یہ کام کروا رہا ہے۔ میں مینلی 2 ٹریپس کی بات کروں گا یہاں پہ، جو شیطان کی بہت سٹرونگ ٹریپس ہیں، جس میں انسان چلا بھی جاتا ہے اور انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یار کہ میں اس کے ٹریپ میں اس وقت۔ سب سے پہلا انسان یہ جو شیطان ہے آپ کو فیل کروائے گا کہ مین یو آر سم تھنگ اسپیشل۔ تمہارے فیملی، تمہارے فرینڈز اور تمہارے پیرنٹس سارے پہلے چلے جائیں گے، تمہیں تو ابھی تمہاری ساری لمبی زندگی باقی ہے۔ نیکیاں، نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ لیکن ایسا کرو بعد میں کر لینا، ابھی جو اپنی دنیا ہے اس کی ٹینشن کرو۔ یار غربت کا ڈر ڈالتا ہے آپ کے اندر ڈالتا ہے کہ یار تم اگر یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم ہر وقت عبادت کرو گے، اگر تم اس وقت نماز ادا کرنے چلے جاؤ گے تو یہ جو بزنس زیرہ ہے شاید تم سے مس نہ ہو جائے اور اس سے شاید تم غریب نہ ہو جاؤ۔ شیطان آپ کو اس طرح ٹریپ میں لاتا ہے اور آپ اس کے ٹریپ میں آتے جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ جب تمہارا وقت آخر آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا، ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے تو کیا کرنا، جب فوت ہونے لگو گے مہینہ پہلے یہ کرنا، سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے سائڈ پہ کر دینا، تسبیح پکڑنا، جائے نماز پکڑنا، مسجد میں چلے جانا اور دعائیں مسجد جائے نماز پہ بیٹھ کے کرتے رہنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دیں گے، آخر تمہارا انجام بھی بہتر، اچھا اور نیکوکاروں میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وی آل نو کہ اس طرح نہیں ہونا، آخری ٹائم کا کسی کو نہیں پتا کہ جب کس کا ٹائم آ جانا ہے اور موت واقعہ ایسے ہی ہو جانی ہے۔ انسان کو اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ سبحان اللہ، 2 دنوں پہلے اللہ اکبر ہماری گلی میں ایسی فوتگی ہوئی، آئی جسٹ کانٹ بلیو۔ وہ انکل اتنے ینگ، سبحان اللہ، صبح فجر ٹائم بھی جاتے ہوئے دیکھتے تھے انہیں نماز ادا کرنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ لائے، اچھے بھلے ینگ انکل تھے۔ اور 2-3 دنوں پہلے 2-3 دن پہلے تو نہیں، آلموسٹ رمضان میں یا رمضان سے پہلے میں ان کے سامنے والے نیبر کے ساتھ کھڑا ہوں، ہماری کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ انکل بھی آگے، تو کہتے یار یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہی جگہ، بس بچے میرے یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کی جیسی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی ہم لوگ کہیں اور شفٹ کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، انسان اپنے اس طرح پلان بنا کے رکھتا ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ اکبر ان کو اتنی مہلت ہی نہیں ملنی، اتنا وقت ہی نہیں ملنا کہ وہ یہاں سے آگے کس گھر میں جانا ہے، کیا انہوں نے کرنا ہے۔ انسان تو فیوچر پلاننگ بنا کے رکھتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، لیکن ایک لمحہ نہیں آتا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انہیں بھی ایک درد دی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا ان کی کوئی وین ایسے بلاک ہوئی ہے، ہاسپٹل گئے ہیں، وینٹیلیٹر پہ گئے ہیں اور ایسے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور صرف موت کا تو ایک بہانہ ہی بنتا ہے نا، انسان کہتا ہے یار کس طرح چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا، تو ہم شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی یونیورسٹیز کے اسائنمنٹ، اپنی کالج، اپنی سکولز، اپنی جابس، اپنے بزنسز کو ٹاپ پیورٹی پہ رکھ دیتے ہیں، اور آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہم وہ لوگ اس پیورٹی پہ نہیں لاتے اور شیطان کے ٹریپ میں دستے جاتے ہیں۔ سو ہم لوگوں نے یہ شیطان کے اگر ہم ٹریپ میں ہیں کہ یار ابھی تھوڑی دیر سائڈ پہ کر لو اور انشاءاللہ تمہارے پاس ٹائم مل جائے گا اور تم آخرت کی تیاری کر لینا۔ وی آل نو ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا، موت بتا کے نہیں آتی، موت ایسی آتی ہے اور انسان کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ پہلا انسان کے شیطان کا ٹریپ ہی ہے۔ دوسرا شیطان کا جو ٹریپ ہے وہ کہتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھنی یار؟ آپ کو کوئی دوست آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کبھی اسٹریٹ فارورڈ اسے نہیں کہو گے کہ یار نماز میں نے نہیں ادا کرنے جانا، تم چلے جاؤ، میں کیوں نماز ادا کرنے جاؤ، بلکہ آپ نے کبھی غور کرنا ہے، شیطان آپ سے کہلوائے گا یار نماز کیوں نہیں ادا کرنی، ابھی ادا کرتے ہیں، ایسا کرو پہلے جو اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے، ابھی جو میل تم نے کرنی ہے وہ کر لو، اس کے بعد پھر نماز ادا کر لینا۔ آپ کہتے ہو اپنے دوست کو بھی جب وہ آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ یار آج جو نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، آپ کے خیال میں اسی وقت کوئی نہ کوئی کام آتا ہے، آپ کہتے ہو یار آپ چلو میں تھوڑی دیر بعد نماز ادا کر لوں گا، آپ کی اس کام کے چکر میں جماعت تو مس ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو اس کام سے کوئی اور کام یاد آتا ہے، کوئی اور کام یاد آتا ہے، اور اس طرح اس نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے آپ کے دل میں ریگریٹ آتا ہے کہ یار شٹ نماز گزر گئی، اب عصر کی تو گزر گئی ہے لیکن میں نے مغرب کی نماز مس نہیں کرنی اور میں نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مغرب کی نماز بھی اس طرح کرتے کرتے شیطان کے ٹریپ میں آتے پھر کوئی اور کام یاد کروا دیتا ہے کہ یہ والا کام کرنے والا تھا یار، یہ والا کام پہلے کر لو، اس کے بعد نماز ادا کر لینا، اور پھر مغرب کی نماز بھی نکل جاتی ہے۔ عشاء کی نماز میں آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ نہیں سوچتے، شیطان آپ کے دل میں کیا ڈالتا ہے
کہ یار تو عصر ٹائم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں گیا، مغرب ٹائم بھی نہیں گیا، کس منہ سے عشاء ٹائم جائے گا؟ تو نے پہلے نمازیں چھوڑ دی ہیں جو دن کی ساری گزر کی ہیں، اور آپ بھی شرمندہ ہو جاتے ہو، آپ کہتے ہو یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا کہ آپ صرف آج عشاء پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر یہ ہم سوچ رکھتے ہیں تو وی آر ایبسلیوٹلی تھنکنگ رانگ، بیکاز دس از ون آف دا بگیسٹ ٹریپ آف شیطان، کہ شیطان آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، آپ صرف ایک سٹیپ تو بڑھاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پاس 10 سٹیپ آپ کے قریب اور آئیں گے۔ آپ ایک نیت کام کی کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اجر و ثواب پہلے ہی لکھ دیتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں۔ اگر شیطان کے ٹریپ میں آ کے نماز مس ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، اگلی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، 2 مس ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے عشاء بھی یہ نہیں کرنا کہ یار دن کی 4 نمازیں میری مس ہو گئی، عشاء کس منہ سے جاؤں گا، عشاء کے شام ٹائم ملے گا، آپ نے عشاء کے وقت بھی جانا ہے۔ پہلے آپ کی پیورٹی ہونی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پیورٹی کا مطلب ہے کہ نماز ایک چیز جس انسان پہ فرض ہوتی ہے، نماز ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اور فرض کا مطلب ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ نماز کا سوال ہونا ہے ہم سے کہ یار ہم لوگوں جو جوانی ملی، جو ہمارے اندر جب سے ہم پر نماز فرض ہوئی اور جب ہماری زندگی جہاں تک اینڈ ہو رہی ہے، اس پہ جو ہم لوگوں نے نمازیں ادا کی، جو نہیں ادا کی، ان سب کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا بتا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ وجوہات تھی جس وجہ سے میں نماز نہیں ادا کر پایا۔ آج اسی وقت آپ سوچیں، اگر آپ نے پچھلی نماز نہیں ادا کی تو سوچیں کس وجہ سے نہیں میں نماز ادا کر پایا، اور آپ جب سوچیں گے سبحان اللہ، آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی، یہ تو صرف ایک محض بہانہ تھا، اور پھر آپ کو ایک سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو شیطان کا ٹریپ تھا جس کے اندر میں آ گیا۔ اور پھر شیطان آپ کو یہی کرتا رہتا ہے کہ عشاء کی بھی مس کر دی، اگلے دن آپ سوچتے ہو انشاءاللہ اب اگلے دن سے میں صبح سے سٹارٹ لوں گا، فجر سے 5 وقت کی نماز سٹارٹ لینی ہے، اور پھر وہ فجر کل تو کبھی آنا نہیں ہے، فجر کی نماز بھی آپ کی مس ہوگی، اور اس طرح کرتے کرتے ہم لوگ شیطان کے ٹریپ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سورۃ اعراف میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے او the son of Adam, do not let shaitan seduce you as he drove your parents out of Jannah, سبحان اللہ، out of garden۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سورۃ اعراف میں کہتے ہیں کہ اے انسان، شیطان کو اپنے اوپر حاوی یا شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، کیونکہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، ہماری جو والدہ ہیں اماں حوا کو جنت سے نکالا۔ شیطان کے ٹریپ میں اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام آگے تھے، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتنا خوبصورت اور کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا۔ تو آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ فیصلہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے ٹریپ میں آنا نہیں چاہتا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں، شیطان کے شر سے بچائیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں ہمارے پاس آئے گی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔